हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम दोबारा आए हैं मॉर्निंग स्टार प्रोग्राम में, और मैं ईमान रखती हूँ कि आप जो कुछ हम आज बातचीत कर रहे हैं खुदा के कलाम में से, तो आप भी हमारे साथ शामिल हैं और आप देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि शागिर्द की सी ज़ुबान, शागिर्द की ज़ुबान अगर हम इख्तियार करेंगे, खुदा के कलाम को सीखेंगे, खुदा को अपना उस्ताद मानेंगे, तो फिर हम क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने हमें शागिर्द सी ज़ुबान बख्शी है ताकि खुदा के कलाम के वसीला से थकी मांदे की मदद करूं, थके मांदे की मदद करूं। और खुदा यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। उन्होंने खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मैं इसलिए ज़मीन पर आया ताकि मैं कैदियों को खुशखबरी सुनाऊं, कैदियों को रिहाई दूं, थके मांदों को मैं उनकी मदद करूं, उनको तसल्ली दूं। तो खुदा यीशु मसीह हमारा तसल्ली का सर चश्मा है और हमें हमारे सारे बोझ को उठा लेता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी की वजह से परेशान हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की वजह से परेशान हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। जी, हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, लूका उसका 4 बाब है और 16वीं आयत मुक़द्दसा में हमारे साथ देखिए। जी सिस्टर मीना, पढ़ने में रहनुमाई जी करें। हाँ, ये हवाला यहाँ इस तरह से लिखा है 4 बाब उसकी 16वीं आयत से। और यीशु मसीह यहाँ शैतान से आजमाने के बाद नासरत में आए हैं। मेरे साथ पढ़िए। और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। पाकलम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। बहुत खूबसूरत बातें हैं ये कि वो देखिए हमें रिहाई देने के लिए आया है, कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए आया है। और मैं खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस से बहुत मैं मुतासर हूँ। और मैं अक्सर यूथ को भी ये सिखाती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की जो फर्मा बरदारी की है, उसने दुख सह सह कर की है, और वो बाप की फर्मा बरदार रहा है, बाप के ताबिया रहा है। और फिर खुदा ने भी उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और इसीलिए हर एक घुटना उसके सामने झुकता है। देखें खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जो है उसका नाम फैलता चला जा रहा है। बहुत सारे उसके शागिर्द हैं, पैरोकार हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की हम मनादी कर रहे हैं। हम भी उसके गवाह हैं, हम उसके नाम की गवाही दे रहे हैं कि वो इस ज़मीन पर आया ताकि हमारे गुनाह उठा ले। हम थके मांदे थे, हमारा बोझ उठा ले, तो वो हमें गिरोहों को उठाता है और हमें सरफराज करता है, हम कुचले हुओं को आज़ाद करता है। खुदा ने तो इतनी अच्छी वो हमारे लिए तैयारी की है अपने बेटे की वसीला से, ताकि हम रिहाई पाएँ, हम छुटकारा पाएँ। तो बहुत सारे लोग जो परेशान हाल हैं, उनको खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है, उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है ताकि वो रिहाई पाएँ बीमारी से, लानतों से। और जो परेशान हैं, जब हम खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाते हैं तो वो फिर हमारे तसल्ली का बायस बनता है। बिल्कुल, और खुदावंद का कलाम हमारे पास मौजूद है ताकि इसमें से सीखें। और अल मसीह ने कहा, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। तो बाज़ औक़ात हम सुनते हैं या समझते हैं कलाम को देखते हुए कि ये बहुत मुश्किल है। तो बेशक मुश्किल भी है एस्टर, मगर ये कि जब हम इस पर गालिब आ जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पर, नेगेटिव बातों पर, नेगेटिव चीज़ों पर, तो फिर खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि हम कैसे इसमें से निकलें। क्योंकि हम खुदा के कलाम में दाऊद कहता है कि मैं तुझसे बचकर कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ भागूँ, तू हर जगह मौजूद है। खुदा तो हर जगह मौजूद है, हमें सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है, हमें शागिर्द बनने की ज़रूरत है ताकि हम खुदावंद की आवाज़ को सुन सकें। हम खुदावंद के पास नहीं आते हैं, हम अपने जो है वो अपने हालात पर नज़रें जमाए रखते बिल्कुल हैं, अपने कामों में अपने ध्यान कामों रखते हैं। में हम मगन रहते हैं, और हम खुदा के कलाम पर गौर नहीं करते कि वो तो तैयार खड़ा है, वो तो सुनना चाहता है, वो तो चाहता है कि हम उसकी हजूरी में आएँ, उससे मांगें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ढूंढो तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बिल्कुल तो ना तो मांगोगे तो हम तुम्हें ढूंढते दिया हैं, जाएगा। बिल्कुल ना हम ढूंढते हैं, ना हम मांगते हैं, ना ही हम दरवाज़ा खटखटाते हैं, बल्कि हमने तो अपने अंदर से दरवाजे को बड़े ज़ोर से बंद किया हुआ है।
ہم تو خداوند کی آواز کو سن ہی نہیں رہے ہیں. جیسے سیمویل نے سنا خدا کی آواز کو، اور خدا کی آواز کو سنتے ہوئے وہ اپنے استاد کے پاس گیا ہے. اور ایسٹر میں یہ سوچ رہی تھی کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چنا ہے یا یہ ہمارا انتخاب ہے، بلکہ یہ حوالہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیں بخشتا ہے، وہ ہمیں کلام عطا کرتا ہے، بالکل اور ہمیں تو اپنا آپ پیش کرنا ہے بالکل مکمل طور پر، بالکل تاکہ اس کے کلام سے سنیں اور اس پر عمل کریں. بالکل. خدا کے کلام میں لکھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہی نجات پائے گا. ایمان ہم نے لانا ہے، نجات اس نے دینی ہے. بالکل. تو ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے. اچھا، ایک بات اور ہے سسٹر کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو بہت جلد بازی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یوں چٹکی بجاتے ہوئے ہماری دعا قبول ہو جائے، مگر یہ پاسبل نہیں ہے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں وقت کا انتظار کرنا چاہیے. بالکل. اور ایسا نہیں کہ ہم جلد سوچیں ہاں جی کہ جلدی جلدی، بلکہ ہمیں خدا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، ہاں جی بالکل اس کی آواز کو سننا ہے. اگر آج کے دن سفر پر نکل رہے ہیں تو خداوند سے کہیں کہ میرے ساتھ چل. بالکل تو یہ چھوٹی دعا بھی ہو سکتی ہے، بہت طویل بھی ہو سکتی ہے. مقصد تو بالکل یہ ہے کہ ہم اپنا آپ اسے پیش کرتے ہیں. بالکل، کیونکہ خدا ہمیں وقت پر سرفراز کرتا ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا نہیں ہے. خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے، ان کا جواب بھی دیتا ہے، مگر وہ وقت پر دیتا ہے. ہمیں وہ وقت پر سرفراز کرتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری سرفرازی نہ تو مشرق سے ہے نہ مغرب سے، بلکہ خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے. ہم لوگ نہ تو کسی پر نظریں لگائیں، نہ ہی کسی کی طرف دیکھیں. ہم صرف اپنے کامل کرنے والے خداوند کو تکتے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں، کیونکہ وہ آپ کی ضروریات سے بھی واقف ہے، وہ آپ کی پرابلم سے بھی واقف ہے، وہ آپ کے دل سے بھی واقف ہے، وہ آپ کی سوچ سے بھی واقف ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم شاگردوں کی سی زبان کے ساتھ اس کی سنیں اور اس پر عمل کریں، اور دوسروں کے لیے ہم کھڑے ہیں، اور خدا کے کلام ہی کے وسیلہ سے ہم دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. بالکل. شاگرد کی زبان آپ کو ملی ہے. آج کلام کے خاص حصوں میں سے آپ نے بہت سی مثالوں کے ذریعے سے سیکھا ہے کہ خدا نے آپ کو ایک مقصد دیا ہے. آج کے دن کا آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہے. آپ کو شاگرد کی زبان بخشی گئی ہے بالکل تاکہ آپ دوسرے کی رہنمائی کریں. تو اگر کہیں کسی کو آج صبح آپ کی ضرورت ہے، ضرور قدم بڑھائیں، بلکہ آگے بڑھ کر خود مدد کریں. ہم اپنے گھروں پر ہی نظر ڈالیں. بچوں کو ہماری ضرورت ہے، بڑوں کو ہماری ضرورت ہے، بزرگوں کو، اور خواتین کا تو گھر کی تعمیر میں خاص حصہ ہوتا ہے. آپ نے وہ کام بھی نپٹانے ہیں جو ضروری ہیں، اور پھر کلام کی خدمت بھی. بالکل بالکل. اور سسٹر اگلی ورس میں اگر دیکھیں نا، 5ویں ورس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا. اب یہ سایہ نبی فرما رہے ہیں کہ خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے، یعنی کہ جب ہم خداوند کی آواز کو سنتے ہیں تو پھر خدا ہمارے کان کھول دیتا ہے تاکہ ہم واضح طور پر خدا کی آواز کو اور سن یہ سکیں. اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس کی قربت میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں. خدا نے یسایہ نبی کو پاک کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کے شعلے سے اس کی زبان کو پاک کیا، بالکل بالکل کہ وہ جو بولے وہ پاک ہو، وہ نیک ہو، وہ صاف ہو جائے، کیونکہ خدا ان پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. تو جس طرح یسایہ نبی کو دھویا گیا، اسے صاف کیا گیا، اسے پاک کیا گیا، بالکل اسی طرح آپ بھی اپنے کانوں کو کھولیں اور اس کی آواز کو سنیں، اور پھر جب بولیں تو آپ اچھا بولیں گے، وہ دوسروں کی تسلی کے لیے ہوگا. بالکل سسٹر. یہاں پہ کیونکہ ہم اپنے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہونے کو ہے، تو یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں برگشتہ نہ ہوا. تو جب ہم خداوند کی آواز کو سنتے ہیں تو پھر ہم برگشتگی سے ہم برگشتہ بھی نہیں ہوتے، ہم اس سے دور بھی نہیں جاتے، پھر ہم اس کی پاکیزگی میں رہتے ہیں اور اس کی پاکیزگی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم شاگردوں کی طرح اپنے خداوند کی آواز کو سنیں، اس کو پہچانیں، تاکہ خداوند ہمیشہ ہماری رہنمائی کرے. اور یاد رکھیں، خدا ہمیشہ تیار رہتا ہے، اس مصرف بیٹے کے باپ کی طرح جو اپنی باہیں پھیلائے وہ کھڑا تھا، انتظار کر رہا تھا. آج بھی خدا ہمارا انتظار کرتا ہے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تاکہ آج کا دن آپ کا خدا کے ساتھ گزرے، خدا آپ کی مدد کرے ان تمام کاموں میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں.
آپ اگر ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, اگر جو آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, یا کسی کوئی بھی آپ کا مقصد ہے, اپنی آنکھوں کو بند کریں, ہم دعا کریں گے. پیار سے بھرے ہوئے خداوند, ہم تیری حضوری میں آتے ہیں, جھکتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں. تو مہربان ہے, پاک ہے, اور ہمیشہ ہماری مدد کے لیے تو تیار رہتا ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں شاگرد بنایا ہے تاکہ ہم تیری آواز کو سنیں, اور تو اپنے کلام کے وسیلہ سے تو ہمیں تیار کرتا ہے تاکہ ہم بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوں. ارے خداوند, ہم شکر گزاری کرتے ہیں جو لوگ تیرے کلام کو سنتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, وہ کبھی بھی پاکیزگی سے باہر نہیں جاتے, برگشتہ نہیں ہوتے, بلکہ وہ تیرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, اور تو انہیں وقت پر سرفراز کرتا ہے. ان تمام عزیزوں کے لیے جو اس ٹائم بیماری کی حالت میں ہیں, دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, یا کسی طرح کی فائنینشلی پرابلم ہے, ان تمام پرابلمز کو ہم تیری حضوری میں اپ لفٹ کرتے ہیں. تو اپنے لوگوں کی مدد کر, رہنمائی کر, ہر ایک ضرورت کو اپنے لوگوں کی تو پورا کر, کیونکہ تو مہربان اور پاک ہے. ہم سب کو برکت دے, اپنے نام کے وسیلہ سے ہم سب کے ساتھ ہو. یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں, سن اور بخش دے, آمین. God bless you all. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.